گئے تھے تو ہماری ماں کو جو ہے بازاروں میں بیچا جاتا تھا، ہماری بچی جو پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر جیسے ہی میرے نبی اس آسمان کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر تشریف لائے تو میرے نبی نے بیٹیوں کو عزت دیا اور کہا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، اور قیامت تک جس نے بیٹیوں کو پالا اچھے سے، اس کی پرورش کی، وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے میری دو انگلیاں۔ سبحان اللہ۔ اور ماں کو وہ عزت اور وہ مقام دیا، فرمایا کہ جس ماں کو بیچا جاتا تھا بازاروں میں، اس ماں کو جو صدیوں اور کروڑوں میل دور جنت ہے، اس جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں لا کر رکھا۔ یہ عظمت اور عزت میرے نبی نے ہمارے ماں، ہماری بہنوں اور ہمیں دی ہے، تو جب اتنی عزت والے نبی نے اتنی عزت ہمیں دی ہے تو کیا پھر اس کی آمد پر ہم چرچا نہ کریں؟ کیا اس کی آمد پر ہم خوشیاں نہ منائیں؟ ہم فخر کرتے ہیں، جو منع کرتے ہیں وہ جو ہے اپنی قسمت پر روئے، مگر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اس کی خوشی مناتے ہیں جس کے صدقے میں دنیا کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کی آمد پر چرچا کرتے ہیں جس کے صدقے میں سورج اور چاند کو سجایا گیا، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے جو ہے آسمان پر ستاروں کو سجایا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے۔ برس ہو گئے، کتنے سال ہو گئے آج؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس روز جس روز ہم آپ کو جمع دکھ رہے ہیں، ابھی اس وقت کی حالت میں میرے نبی کو مکمل 1500 سال ہو چکے ہیں، اور اسی کی آمد کی خوشی میں ہم اتنا زیادہ خوش ہیں کہ جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی ہے آج اسے مکمل 1500 سال ہو چکے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ حضور پیدا ہوئے تو اسلام کو آنے 1500 سال ہوئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صدیوں پہلے اسلام حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے۔ اب ہم یہ بیان میں کہیں گے کہ 15 سال ہوئے تو کچھ لوگوں کو ایسا لگے کہ اسلام 1500 سال پہلے آیا ہے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ اسلام تو اس وقت سے آیا ہے جب دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے رب نے جو ہے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام دنیا کے لوگوں کو اور پھر تمام نبیوں کو پیدا فرمایا۔ یہ اسلام۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج کے دن وشیش روپ میں گھروں میں کیا کرنا چاہیے؟ آج کے دن وشیش روپ میں اور خاص طور سے گھروں کو سجانا چاہیے، اپنے گھروں میں لائٹنگیں، کمکمے اور اپنے گلیوں میں جھنڈے اور لائٹنگ سے سجانا چاہیے، اس لیے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے چاند کو سجایا، سورج کو سجایا، آسمان کو سجایا اور اس زمین کو اتنا خوبصورت بنایا، تو پھر کیا اس کے آمد کے طفیل ہم اپنے گلیوں کو خوبصورت نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے گھروں کو خوبصورت نہیں بنا سکتے؟ تو ہم جو ہے مناتے ہیں اور دھوم سے مناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور ریز میں جل جائے بے دلوں کے دل یا رسول اللہ کی لگائیں گے۔ اور آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو وشیش اور خاص طور پر جو آپ کی تعلیمات ہے وہ ہے کہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ جو یتیم ہے ان کی پیسوں سے، کپڑوں سے اور دنیا کے حساب سے جو حیثیت آپ رکھتے ہیں اس سے آپ کو جو ہے بچوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ خرید کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ کوئی یتیم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محمد عربی تشریف لا چکے ہیں۔ کوئی غلام نہیں ہو سکتا، بلال کو خرید کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ بلال جو میرا غلام ہے بظاہر حبشی رنگ کا ہے، مگر جب یہ غلام ہو چکا ہے حور غلمہ اس کی طلبگار ہے، حور غلمہ اسے مانتی ہے اور اس کا انتظار کرتی ہے۔ تو میرے نبی نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا، بچیوں کو عزت دی، ماں باپ کو عزت دی، اور ہمارے سروں پر جو یہ تاج سجا ہے یہ ہمارا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کے قدموں کا کمال ہے۔ آج دنیا میں جو روشنی لگ رہی ہے یہ ہمارا کمال نہیں، یہ میرے نبی کی آمد کا کمال ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، اور اس بابرکت دن دو عیدیں ہمیں ایک ساتھ مل رہی ہیں، ایک تو جشن عید میلاد النبی اور ایک جمعہ کا دن جو مسلمانوں کے لیے عید ہے۔
تو مسلمانوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ یہ عہد کر لیں کہ جمعہ جیسے ہم پڑھتے ہیں قیامت تک مرتے دم تک ہماری ایک نماز بھی نہ چھوٹے۔ نعرہ تکبیر